السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اہم ترین دن ہے عمران خان کی حکومت کے حوالے سے۔ وہ عمران خان صاحب جو اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، تو ان کو نکالنے کے فیصلے جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، لیکن سربراہی اجلاس سے پہلے کچھ بات ستاروں کی۔ ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ یا آپ کا ہر ملنے والا آپ سے سوال کرتا ہے، آپ ان سے ملیں، سیاست پر بات ہو تو پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، ستارے عمران خان صاحب کے کدھر ہیں؟ تو ستارے تو گردش میں ہیں عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب آپ جس طرف نظر دوڑائیں حکومت کے معاملات میں، تو کوئی جگہ آپ کو عمران خان کا ستارہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی ستارہ ابھرتا نظر نہیں آئے گا۔ ڈوبتے ستارے، گردش میں ستارے عمران خان صاحب کے۔ اب میں آسمانی ستاروں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ماہر فلکیات یا پتہ نہیں کس طرح کے ماہر جو بتا رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو کوئی علم، خاص علم کی بنیاد پہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا ستارہ کہاں ہے اور کون سا ستارہ کس طرف آپ کو پرابلم کر رہا ہے، تو وہ والے ستاروں کی میں بات نہیں کر رہا، میں ستاروں کی بات کر رہا ہوں، زمین پر چلنے والے ستاروں کی۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے ان کو اب آئینے دکھانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جو کل واہ واہ کرتے تھے، اب ہر بندے نے آئینہ اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں۔ وہ جو شاعر جن کو ناصح پسند نہیں نہ ہوتے، جس طرح نصیحت کرنے والے، تو جب آپ اقتدار میں ہوں، تو جو شاعر اکثر اپنے دوست بنے، دوست ناصح ہیں، اس طرح کے تانے دیتے ہیں نا، تو جب آپ اقتدار میں ہوں اور جب عمران خان صاحب جیسے لوگ اقتدار میں ہوں، جن کو وہ کہتے ہیں لتھی تڑی دا پتہ ہی نہ ہوئے، جن کو کوئی مطلب، جنہوں نے کبھی کچھ خود کر کے کھایا ہی نہ ہو، وہ عمران خان صاحب عموماً تو یہ بات بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن میں عمران خان صاحب کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ خود کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنے پلے سے کما کے کچھ کھانے والا، لیکن نہیں، جو اپنی پراپر ایک آپ کا نظریہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، آپ نے کچھ سوچا ہوتا ہے کہ بھئی کس طرح جانا ہے۔ آپ نے دیکھیں عمران خان صاحب اگر کچھ کر کے کھانے والے، یعنی کچھ اپنا ان کے ہوتا، ویژن ہوتا، تو وہ یہ نہ کہتے کہ چائنا جاتے تو کہتے کہ جی مجھے چین جیسا نظام چاہیے، سعودی عرب جاتے تو مجھے کہتے مجھے سعودی عرب جیسا نظام چاہیے، اس کے بعد اگر وہ ایران جاتے تو کہتے مجھے ایران جیسا نظام چاہیے، امریکہ گئے تو مجھے کہتے ہیں امریکہ جیسا نظام چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب، اور پھر گئے وسطی ایشیائی ریاستوں میں گئے تو پھر ان کے ہیرو کچھ اور بن گئے، ترکی گئے تو ان کے ہیرو کچھ اور بن گئے، پھر ان کی فلمیں لے کر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے ایک انسان جس کا دماغ استعمال ہی نہیں ہوا ہوتا، جو نئی چیز آتی ہے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ اب ان کے متعلق وہ جو ان کے جو حالات ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نصیحت کرنے والے اب بڑھ گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے تو ان کو وہ واہ واہ پسند تھے، جو خوشامد کرتے تھے وہ ان کو پسند تھے، اب وہ خوشامد کرنے والے، نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جن کا اپنا سیاسی ویژن ہوتا ہے، جو واقعی سمجھتے ہیں کہ یار ان کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، ان کو وہ جو اکثر آپ سنتے ہوں گے حکمرانوں سے کہ ہم میڈیا کو دیکھ کر اپنی پالیسیز بناتے ہیں یا میڈیا کو دیکھ کر ایکشن لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میڈیا بند ہو جائے تو سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کل پرسوں بھی انہوں نے جو خطاب کیا تھا کہ جو میڈیا ہے وہ نیگیٹو ہے، میری حکومت بالکل ٹھیک ہے۔ جو حکمران جنہوں نے خود اپنے کر کے اپنے ویژن کے ساتھ جو اقتدار میں آئے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا یہ بات کرتا ہے، میڈیا دکھاتا ہے تو ہم اکارڈنگلی ایکشنز لیتے ہیں۔ اگر میڈیا کہتا ہے کہ اپنا سڑکوں پر پانی کھڑا ہے تو ہم سڑکوں پہ پانی نکلواتے ہیں۔ اگر میڈیا کہتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہم اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال میڈیا خراب بتاتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں، اس پر ہم ایکشن لیتے ہیں۔ یہ وہ حکمران ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے، جن کو سیاست، جن کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، جی میڈیا بند ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے میں عمران خان صاحب پر تنقید کرنے والے، ان کو مشورہ دینے والے، اچھا مشورہ دینے والے کہ جی خان صاحب یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کی جگہ آپ یہ ٹھیک کر لیں، وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہوتے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب 20 سالہ پروجیکٹ ہیں یا 10 سالہ پروجیکٹ ہیں، پھر عمران خان صاحب کی ثنا خوانی کرتے ہوئے وہ تمام حقائق بھول جاتے تھے۔ کامران خان صاحب لے لیجئے، بہت سے ایسے لوگ اب جو بدل چکے ہوئے ہیں اور جن کے خواب ٹوٹ چکے ہیں، اب وہ
وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے جیسے لوگ جو عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد سمجھ گئے تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے ہی پتہ تھا، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، پتہ تھا کہ یہ کیا عمران خان صاحب گل کھلا سکتے ہیں، ان کی حکومت کس حد تک جو ہے وہ کارکردگی دکھائے گی، یا ان کا جو ویژن ہے وہ مطلب ایک نظر آ رہا ہوتا ہے نا۔ آپ نے ایک سیاستدان کو کور کیا ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں، بیٹھے ہیں، انٹرویو کیا ہے، ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اپنا ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا تو چڑیا ماروں گا، وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا۔ تو ایک ہی بات، ایک ہی رٹ، پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر پرنالا یہیں بہے گا، سیکھنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، سکھے سکھائے جو آئے تھے۔ تو وہ عمران خان صاحب کو اب ان کے جو یار بیلی ہیں، جو ان کے خوش آمد تھے، ان کے لیے ناسے بن گیا، وہ بھی ان کو پسند نہیں ہوں گے۔ تو رؤوف کلاسرا تو ہمیشہ تنقید کرتے ہی رہے ہیں، لیکن اب رؤوف کلاسرا صاحب کو میں بعد میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے ذرا کامران خان صاحب نے کل جو ٹویٹ کیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب برا وقت آتا ہے تو پھر میں نے کہا تھا نا، جب برا وقت آتا ہے تو پھر اونٹ پر بیٹھے کو سانپ بھی کاٹ لیتا ہے۔ پنجاب میں کہتے ہیں وہ سانپ نہیں کوئی اور جانور ہوتا ہے، لیکن میں وہ گھوڑے پر، لیکن میں کیونکہ اب میں تنقید کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں تو میں اس حوالے سے میں اس طرح نہیں جاؤں گا۔ تو وہ اب شہزاد اکبر صاحب نے کل استعفیٰ دیا تھا، اور استعفے کے بعد ظاہر ہے پتہ لگ رہا ہے کہ جی استعفیٰ کیوں آیا ہے، اور عمران خان صاحب اب مطلب وہ دھمکیاں دینے پر آ گئے۔ دھمکیوں کا جواب بھی کل چودھری شجاع حسین صاحب نے دے دیا۔ تو ظاہر ہے جب برا وقت آتا ہے تو پھر جو خوشامد ہوتے ہیں وہ نصیحت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر بتانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گنوانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا۔ اب کامران خان صاحب سن لیجئے، کامران خان صاحب نے پہلے بیچ میں تنقید کی تھی، کئی بار کی تھی، اور تنقید کرنے کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے کہ نہیں، جب ان کو لگا کہ نہیں عمران خان صاحب ابھی سسٹین کر رہے ہیں، ان کی حکومت رہ رہی ہے شاید اس وجہ سے، کہ پھر وہ کہتے نہیں ابھی بھی امید ہے، ابھی بھی عمران خان صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کامران خان صاحب اب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے دور سے زیادہ کرپشن جو ہے نا وہ نہیں ہوئی۔ سن لیجئے کامران خان کہہ رہے ہیں جی، مشیر احتساب شہزاد اکبر کا استعفیٰ عمران خان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ اس استعفے سے منسلک ہے یا نہیں؟ عمران خان کا سب سے بڑا وعدہ کرپشن کا خاتمہ، کرپٹ مافیا کو سزائیں، لوٹی ہوئی دولت کی واپسی، اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ بہت جلد ثابت کر دوں گا انشاءاللہ کہ ان کے دور حکومت میں کرپٹ مافیا کی آنت ہوئی۔ کامران خان صاحب کہتے تھے جو مرضی ہو جائے جی، عمران خان صاحب تو بالکل دیانتدار ہے، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بات نہیں، اب ان کے دور حکومت میں مافیاز کی آنت ہوئی۔ اب آنت کوئی مفت میں تو نہیں کرتا، آنت کرنے والے کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ اگلا ٹویٹ ان کا پڑھ لیجئے جی۔ عمران خان حکومت بننے سے پہلے ہی سینکڑوں ارب روپے پر محیط جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس میں شاندار تحقیقات کے نتیجے میں درجنوں ٹھوس کیسز بن چکے تھے۔ اس حکومت نے ایک بھی بڑے ملزم کو سزا نہیں دلوائی، چن کر بڑے ملزمان کو ریلیف فراہم کیا، لوٹی دولت کو سیسا پلایا تحفظ فراہم کیا۔ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کرپٹ مافیاز کی سہولت کار رہی ہے۔ یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے۔ تو دھمکی دینے کے بعد اس سے پہلے تنقید کرتے تھے کارکردگی پر، گورننس پر، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جی مجھے پتہ ہے، ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب خود دیانتدار آدمی ہیں، ان کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، وہ گورن نہیں کر پا رہے، اس لیے کراچی ہاتھ سے جا رہا ہے، اس لیے پنجاب ہاتھ سے جا رہا ہے۔ میں میرے کپتان کو کہتا ہوں، کامران خان صاحب کا انداز، میں میرے کپتان کو کہتا ہوں کہ عثمان بزدار کو بدلو، محمود خان کو بدلو، ورنہ دوبارہ وقت نہیں آئے گا۔ یعنی وہ یہ کہ سمجھتے تھے، یہ باور کرواتے تھے کہ جی عمران خان صاحب میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ان کی ٹیم میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ان کی حکومت ہی سہولت کار ہے کرپٹ مافیا کی۔ رؤوف کلاسرا صاحب یہ کیونکہ ناقد رہے ہیں اس لیے ان کو بعد میں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ رؤوف کلاسرا صاحب کہتے ہیں ملک ریاض اور براڈ شیٹ کے موسوی کے ساتھ لندن سیٹلمنٹ کرانے کے بعد شہزاد اکبر کو 2 لاکھ روپے مشیر والی نوکری کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ دونوں خفیہ ڈیلیں لندن میں ہوئیں، ملک ریاض ڈیل 460 ارب میں تو براڈ شیٹ 15 ارب روپے میں سیٹل۔ اب شہزاد اکبر خود ایک عدد تگڑے سیٹ اور نئی نویلی ATM ہے۔ اب یہ ہیں چیزیں جو عمران خان صاحب کے اوپر آ رہی ہیں، اور میں آپ کو کئی بار ایک ریٹائرڈ افسر کا حوالہ دے چکا ہوا ہوں،
اس پر میں آتا ہوں. پہلے شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ نبیڑ لیتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب جی، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے، میں نے کل کے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ انہوں نے تردید کی تھی، سامان خبر دی تھی کہ جی شہزاد اکبر کو فارغ کیا جا رہا ہے. انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا تھا رپورٹر کو. رپورٹر نے ٹویٹ کیا کہ جی اب بتائیں گل صاحب، اب بتائیں. تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، دوست آپ کی خبر تھی، وزیر اعظم نے احتساب کے عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ترجمان کی حیثیت سے میں نے وہی بیان دیا جو اس وقت کے آفیشیل لائن تھی، اور آج کی خبر ہے کہ شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں صحافی نہیں ہوں کہ خبر دوں، آفیشیل بات کرتا ہوں، بھلے وہ میری ذاتی معلومات سے مختلف ہو. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کہا تھا فواد چودھری صاحب نے جو حملے کیے تھے انہوں نے الیکشن کمیشن پر، جب الیکشن کمیشن نے بلا لیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپوزیشن کا اڈا بنا ہوا ہے اور نواز شریف کی لائن ہے وہاں پر، وہ جو انہوں نے چیئرمین اپنا کیا چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگایا تھا کہ وہ نواز شریف کے قریب ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے. تو اس پر جب ان کو بلایا گیا تھا تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا، معافی مانگی اور پھر باہر آ کر کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ جی میں تو کابینہ کی لائن بولتا ہوں، میرے اپنے الفاظ نہیں، مجھے جو حکم ہوتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں، لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں. یہ بھی کہہ رہے ہیں صحافی کو کہ جی ہم تو جھوٹ بولتے ہیں بھائی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جا کر بولو باہر. تو اس وقت انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی عمران خان ان سے ناخوش نہیں ہے، ان سے مریم شریف فیملی ناخوش ہے شہزاد اکبر صاحب سے. تو یہ چیزیں. اب بات اس ایک ریٹائرڈ افسر کی، وہ ریٹائرڈ افسر جو عمران خان صاحب کے نشانے پر ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ جی ان کے پاس ظاہر ہے کوئی ایک بڑے ادارے کے وہ ریٹائرڈ افسر ہیں، تو انہوں نے ان کے پاس بہت سی چیزیں آتی بھی رہی تھیں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ آصف زرداری اور نواز شریف پر ان کی تمام حکومتوں کے دوران، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تمام حکومتوں کے دوران ان پر کرپشن کے جتنے الزامات لگے، ثابت تو کوئی نہیں ہوئی لیکن جتنے الزامات لگائے گئے، جتنے اسکینڈلز بنائے گئے، عمران خان کی حکومت کے ایک سال کے اسکینڈلز ان سے کہیں زیادہ ہوں گے. جب کوئی وقت آئے گا، جب چیزیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. اب کامران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ سیسا پلائی دیوار بنی حکومت کرپشن مافیاز کے لیے، یعنی ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. وہ اپنا کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جس طرح مال بنایا ہے اربوں روپے سیٹلمنٹ کے نام پر وہاں پر برطانیہ میں، شہزاد اکبر صاحب نے جو احتساب کرنے آئے تھے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ ہے ستارے گردش میں، زمین والے ستارے جو گردش میں. چودھری سرور صاحب نے کہا کہ جی میں تو کئی عمران خان 70 عمران خان گھوم رہے ہیں یہاں پر 70، اور میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا. اگلے دن انہوں نے ذرا اس کو کہا تھا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ان کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ بھئی دھمکیاں کس کو لگا رہے ہو بھائی، ہلو ادھر ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کس کو دھمکی لگا رہے ہو. تو جب ستارے گردش میں ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے موقع کہ جو مخالفین ہوں، جب دیکھیں کہ اب اپنے گھر کے اندر لڑائی، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ہر بندہ آئینہ لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جی ذرا اپنے چہرے دیکھ لیں آئینے میں، آپ کی کارکردگی کیا ہے، ذرا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں، آپ جو باقیوں کو کہہ رہے ہیں تو ذرا اپنا بھی احتساب کریں. تو جب اس طرح چیز ہو اور آہستہ آہستہ ہر بندہ بچہ بن کے بادشاہ کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دے کہ بادشاہ ننگا ہے، تو پھر سوچیں کہ بادشاہ کے ستارے جب اتنی گردش میں ہو تو پھر جو مخالف ہوتے ہیں وہ پھر کیسے رعایت کر کے بیٹھیں گے. تو پی ڈی ایم کا آج سربراہی اجلاس ہے، اور آج کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کرنا ہے. تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ اصولی طور پر ہو چکا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف صاحب آپس میں مشاورت کر چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا تھا، اسٹیئرنگ کمیٹی اس پر ڈسکشن کر چکی ہوئی ہے، مختلف آپشن سامنے رکھے گئے کہ یہ ڈپٹی اسپیکر سے شروع کریں، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، چیئرمین، سینیٹر، اس کے بعد پرائم منسٹر، یا کوئی مطلب اور طریقہ، پنجاب بھی ہو سکتا ہے، عثمان بزدار بھی. تو یہ سارے آپشن سامنے آئیں گے. کبھی امکان ہے کہ آج کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رابطہ ہو چکا ہوا ہے اس معاملے پر، وہ بھی آپس میں بات کر چکے ہوئے ہیں. اب آج کے اجلاس کے بعد جلد، بہت جلد مولانا صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوگی. نواز شریف اور آصف زرداری صاحب آپ کو رابطہ کرتے سنائی دیں گے، دکھائی تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میاں صاحب تو زرداری صاحب یہاں پر ہیں، تو زرداری صاحب بھی کیمروں پہ کم ہی آتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو یہ بھی خبر آئے گی آپ تک کہ نواز شریف اور آصف زرداری میں بھی رابطہ ہو گیا ہوا ہے. شہباز شریف تو ویسے بھی رابطے میں ان کے ساتھ، وہ آج کل ہیں ذرا اپنا کووڈ میں،
تو قرنطینہ ختم کر کے وہ بھی متحرک ہوں گے. تو جب ستارے گردش میں عمران خان صاحب کے تو ان کے خلاف جو پیپلز پارٹی کا کل بھی میں نے گزارش کی تھی، کل کا جو ٹریکٹر ٹرالی مارچ تھا اس کو بھی بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہوئے، پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر، عام لوگ، چاہے وہ سندھ میں تھا چاہے پنجاب میں، تو لوگ شریک ہوئے. اب پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے لانگ مارچ کی تیاریوں کی طرف جا رہا ہے. پی ڈی ایم نے بھی جو ہے اپنی وہ تحریک کو تیز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو، اب اس میں کئی آپشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بھیجنے کے بعد جو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی اس میں کون وزیر اعظم ہوگا. کوئی کہتا ہے خورشید شاہ صاحب ہوں گے، کوئی کہتا ہے فلاں ہوں گے. یہاں تک چیز آ رہی ہے کہ جی یہ کسی بڑی جماعت کو ان ہاؤس تبدیلی کے بعد جو عبوری سیٹ اپ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اس میں کسی بڑی جماعت کو وزارت عظمیٰ دینے کے بجائے جے یو آئی کو یا عوامی نیشنل پارٹی کو دے دی جائے، ایسے کسی اتحادی کو دے دی جائے، بلوچستان کی مینگل صاحب کی پارٹی کو وزارت عظمیٰ دی جائے. تو ایسے آپشنس بھی ہیں. تو یہ آپشنس ڈسکس ہونے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اس کا فیصلہ طے ہے. آج پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اگر اس میں باقی چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی تو آج ہی ممکن ہے کہ اعلان ہو جائے. تو آج اہم دن ہے اور عمران خان صاحب کے ستارے گردش میں ہیں، اور اب آنے والا ہر دن عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے زیادہ اہم ہوگا اور خطرناک بھی. عمران خان صاحب بھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی خطرناک ہوں گا. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دن. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.